جواد احمد کے والد سے ملے اور جواد کی زندگی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ آپ سر پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رہے اور جواد صاحب سیاست میں آئے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے سیاست میں آ گیا ہے۔ جو کام میں نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس کے بنیاد پر ہی سیاست ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے بہتر فیصلہ کر لیا اس میں۔ آپ نے جو تعلیم دی، جو تربیت کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اب عملی نمونہ بن کے لوگوں کو دکھائیں گے؟ یہ اب عملی شکل ہے، کیونکہ ہم تو پڑھاتے رہے ہیں نا تھیری جی، تو اب یہ ہے کہ یہ عملی شکل ہے کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو اس میدان میں اتارا ہے اور اس میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے۔ جواد صاحب کی کون سی عادت آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ یہ جواد صاحب نے شروع سے ہی سچ بولا ہے، کھری بات کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی منافقت نہیں کرتے، اور یہی مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے۔ ایسا آپ نے بینگ اے پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس، آپ نے تو سارے نظاموں کا بڑا کلوزلی مشاہدہ کیا، پڑھے آپ نے اور پڑھائے بھی۔ تو جو سیاست ہے اس میں تو زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے، تو ایسا آدمی جو سچ بولتا ہو، جو کھرا ہو، کیا وہ اس شعبے میں فٹ ہو جائے گا یا خدا نخواستہ مس فٹ ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مقام پر کھڑا ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آ سکتی۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا آدمی آج تک پیدا ہوا وہ تو قائد اعظم تھا۔ قائد اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچی بات کرتے تھے، کھری بات کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے بڑا مشکل راستہ منتخب کر لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا۔ اگر آپ کو پیار نہیں ہوا گانوں میں، وہ فیلنگ کہاں سے آئی؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس تجربے سے نہ گزرا ہو، بشرطے کہ وہ کسی جزیرے میں اکیلا رہتا ہو۔ مساوات پر مبنی نظام کا نفاذ دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ دیکھیں، مساوات کے اوپر تو بالکل ممکن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ انسانوں کو سب کو ایک جیسا برابر کر دیا جائے، تو یہ تو ہم بھی نہیں کہتے اور کوئی بھی نہیں کہتا۔ جواد احمد کے ہمراہ گھر سے پارٹی آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ گانے اگر آپ کے سنیں تو اس کے مطابق تو آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں، لیکن سیاست اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، رومانس کی بھی آخری حد تو عشق ہی ہوتا ہے نا، اور عشق جو ہے وہ تو جنون سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو سیاست دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رومانس ہے لائف کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بہتر کوئی بھی ترقی کے لیے یا خوشحالی کے لیے یا بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، وہ سیاست کے تھرو ہو سکتا ہے، وہ کسی سوشل ورک سے نہیں ہو سکتا۔ وہ سیاست سب سے بڑا سوشل ورک۔ میرا خیال ہے کہ ایک رومانس کے ساتھ ہی سیاست کرنی پڑتی ہے، پھر ہی آپ کو ڈر نہیں لگتا، پھر ہی آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ادروائز تو لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ڈر کے مارے نہ تو وہ صحیح محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سیاست کر سکتے ہیں۔ جواد صاحب، یہ برابری پارٹی پاکستان، اس کی یہ کوئی آپ کی کیمپین چل رہی ہے یا لوگ خود سے دل سے آپ کی آواز بن رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو پولیٹکس ہے نا محسن صاحب، یہ والنٹیرزم کے اوپر ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں کوئی سرمایہ دار فنڈ کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی جاگیردار کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی بڑا لینڈ اونر کرتا ہے، نہ کوئی مافیاز کرتے ہیں۔ شوگر مافیا نہیں کرتا ہمیں ٹمبر مافیا نہیں کرتا، ہمیں پراپرٹی مافیا نہیں کرتا۔ ہم لوگ خود اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کے ہیں، محنت کشوں کے اندر سے ہیں، نوجوانوں کے اندر سے ہیں، وہ خود پھر ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور یہ خود بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک والنٹیئر موومنٹ ہے جو برابری پارٹی پاکستان ہے، اور یہ اسی لیے تحریک بنے گی۔ جوانی میں عاشق مزاج تھے یا اپنی ذات میں گمسم رہتے؟ عاشق مزاج میں اس طرح نہیں رہا کبھی بھی کہ جو دل بھینگ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ
مجھے اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ چاہے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں، جن کے اندر مجھے کوئی ٹیلنٹ نظر آیا، جن کے اندر کوئی ایون اگر کوئی پیارا کوئی بچے سے لے کے بڑا تک کوئی خوبصورت انسان ہو فزیکلی بھی یا مینٹلی، یا کوئی اس کا اور کوئی ٹریڈ ٹیلنٹ ایسا ہو، تو مجھے آف کورس اچھا لگتا ہے. میں بھی انسان ہوں، استھیٹکس میرے بھی بڑے اچھے ہیں، ڈیولپڈ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دوسری والی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. میں زیادہ تر اپنے اندر ہی رہا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے. میری اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے مجھے لوگوں کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے. اگر آپ کو اس طریقے سے کوئی پیار نہیں ہوا تو آپ کی گانوں میں وہ فیلنگ کہاں سے آئی؟ میں نے جناب شاعری بہت پڑھی ہے، اور میں نے کہا تو پہلے بھی کہا کہ محبت کا جذبہ تو میرے اندر بھی ہے. آرٹسٹ ہمیشہ سے امیجنیٹو ہوتا ہے. تو آپ محبت کوئی انسان کرے نہ کرے، کوئی نہ بھی ساری عمر کرے، وہ پھر بھی فیل کر سکتا ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جذبے ہی سارے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میرے اندر تو بدرجہ اتم موجود بھی ہے، لیکن میں نے لوگوں کو بھی ایکسپیرینس کر کے، مشاہدات کر کے بھی کافی سیکھا ہے. جذبے کی حد تک ہے یا اصل میں بھی اس کو کہیں آزمایا؟ یہ تو بڑی پرائیویٹ سی بات ہے جی، لیکن یہ ہے کہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس تجربے سے نہ گزرا ہو، بشرطے کہ وہ کسی جزیرے میں اکیلا رہتا ہو. پارٹی آفس میں جنرل باڈی میٹنگ کے لیے آئے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کی. ہم اس وقت جو کر رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ بے روزگاری کے اوپر ہم اس پورے ملک کے اندر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ نوجوان جو ہیں بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں پاکستان کے اندر. گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وہ بتائے کہ آرٹیکل 3 پہ ہی عمل درآمد کرا دے کہ جی ہر انسان کو اس کی اہلیت کے مطابق کام دیا جائے گا اور اس کام کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا، جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے. مساوات پر مبنی نظام کا نفاذ دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ دیکھیں مساوات کے اوپر تو بالکل ممکن ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ انسانوں کو سب کو ایک جیسا برابر کر دیا جائے تو یہ تو ہم بھی نہیں کہتے اور کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی ذرا سانولا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، کسی کی آنکھیں درمیانی ہوتی ہیں، کسی کے بال ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. یہ چیزیں انسانوں میں ہمیشہ اس طرح رہیں گی. ہم جس برابری کی بات کرتے ہیں، جس مساوات کی بات کرتے ہیں، ایک تو وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جی انصاف کی نظر میں، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، سب کے ساتھ انصاف ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی اگتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، ان کو اس پہ دسترس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے. عام طور پہ جو مزدور کسان محنت کش ہوتے ہیں انہوں نے ہی وہ چیزیں تعمیر کی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہیں، کھانے سے لے کے روزمرہ کے استعمال کی تمام چیزیں، اور وہی ان کو مل نہیں رہی ہوتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، ان کے بچوں کو تعلیم برابری کی بنیاد پہ ملنی چاہیے، ان کے علاج کی جو فیسلٹی ہے وہ برابری کی بنیاد پہ سب کو ملنی چاہیے. تو ریاست ان چیزوں کا ذمہ لے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کے جتنے بڑے بڑے ریفارمسٹ ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے انقلابی ہوئے ہیں، ان سب نے اسی کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کوئی اتنا اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہو سکتی ہے، اور بہت سے ملکوں میں دنیا میں کسی نہ کسی لیول پہ اس کو اچیو کیا گیا ہے.